دور ہو جائے گی۔ اسلام لانے سے پہلے اس کو سارا دن جو ہے وہ آپ دریائے راوی میں رکھیں وہ پاک نہ ہوتا، لیکن اسلام کے نتیجے میں اب وہ ذاتی نجاست اس کی زائل ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس کو کوئی عارضی نجاست ہے، اس کو جسم کو ان 10 نجاسات میں سے کوئی ایک نجاست اگر لگی ہوئی ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں وہ نجاست زائل نہیں ہوگی۔ یعنی ہم علمی الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی شہادتین کے اقرار کے نتیجے میں ذاتی نجاست دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی عارضی نجاست اس کو لگی ہوئی ہو ان 10 نجاسات میں سے کوئی ایک، تو پھر ان کا جو علاج ہے وہ یہ 12 مطہرات ہیں، اس کے ذریعے اس کو ہم پاک کر سکتے ہیں۔ تو جو 8واں مطہر ہے وہ اسلام ہے، اور 9واں جو مطہر ہے وہ بھی بڑا دلچسپ مطہر ہے، وہ طبعیت ہے۔ طبیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ طبیعت نہیں ہے، نہیں طبیعت نہیں ہے، وہ توئن نہیں ہے، طبعیت ہے جس سے تابع ہم لکھتے ہیں، تابع دار بھی اسی سے بنتا ہے۔ تو طبیعت کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک چیز کے ساتھ ساتھ دوسری چیز خود بخود پاک ہو جائے، ایک چیز کے ضمن میں دوسری چیز خود بخود وہ پاک ہو جائے۔ اس کی واضح مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہی جو ہے انگور کا جو رس ہے یا شراب، وہ اس کو آپ نے آگ پر رکھا ہوا ہے اور وہ کھول رہا ہے، اس کو جوش آ رہا ہے، تو جیسے ہی 2/3 خشک ہو جائے گا اور 1/3 باقی بچے گا، وہاں یہ جو یعنی سیال مادہ جو اس برتن کے اندر ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا، اور پھر وہ برتن جس میں آپ نے اس کو رکھا ہے اس کو آپ جوش دلا رہے ہیں، یا وہ چمچ جو اس میں آپ چلا رہے ہیں، ان کو الگ سے پانی کے ذریعے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس برتن اس سیال کی طبیعت میں اس کے ساتھ ساتھ یہ خود بخود وہ پاک ہو جائے گا، بالکل سے اسی کے ضمن میں، اس کو ہم طبیعت کہا جاتا ہے، اس کے ضمن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاک ہو جائے گا، یعنی اس کو پانی سے الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو طبیعت کہا جاتا ہے۔ اور جو 10واں مطہر ہے وہ عین نجاست کا برطرف ہونا ہے، عین نجاست کا برطرف ہونا۔ اس کی مثال بھی شاید پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ کھانے کے دوران یا مسواک کے دوران آپ کے دانتوں سے یا آپ کے مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے، ظاہر ہے وہ خون تھوڑا ہو یا زیادہ وہ نجس ہے، اور آپ کا منہ کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے گا، لعاب جو آپ کے منہ کے اندر ہوگا وہ بھی اس کی وجہ سے وہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے اگرچہ عام طور پر ہم کلی کرتے ہیں تاکہ پھر وہ جراثیم وغیرہ بھی اس کے ختم ہو جائیں، لیکن اگر ہم صرف فقہی قواعد کی روشنی میں اگر اس کو پاک کرنا چاہیں تو وہ جس طرح سے بھی وہ نکل آیا تھا، آپ صرف اس کو 2-4 مرتبہ وہ اپنے لعاب دہن کو تھوک دیں، جس کے نتیجے میں وہ خون کے جو قطرات نکل آئے تھے آپ کے مسوڑوں سے وہ اب منہ میں نہیں رہے، یعنی اتنی دفعہ آپ اس کو لعاب کو تھوک دیں کہ وہ جو ہے نا اب وہ خون کے اس میں آثار یا اس کا رنگ باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عین نجاست جو مسوڑوں سے نکلی تھی اب وہ ظاہر ہو گئی ہے، یا اس کو مزید ویسے ہی آپ تسلی کے لیے یا مطلب وہ جراثیم سے اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے آپ کلی کریں وہ الگ بات ہے، لیکن نجاست کو دور کرنے کے لیے کلی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس نجاست کا زوال یا اس کا برطرف ہونا، اس نجس جگہ کو آپ کی زبان کو آپ کے اوپر کے تالو وغیرہ یا منہ میں موجود باقی لعاب دہن کی طہارت کے لیے عین نجاست کا برطرف ہونا کافی ہے۔ صحیح۔ اور 11واں جو مطہر ہے وہ بھی خاصا دلچسپ ہے، اور وہ ہے مسلمان کا غائب ہو جانا۔ مطلب ظاہر ہے یہ ناظرین کے لیے تو ایک پہیلی سے کم نہیں ہے، ایک معمہ ہے کہ مسلمان غائب ہو جائے تو وہ کس طرح مطہر ہے۔ اس کی ہم یوں مثال دے سکتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک مسلمان
کہ جو مطلب اپنے اچھے برے کو وہ تمیز بھی دے سکتا ہے، جس کا نام ہم نے ممیز رکھا تھا. یعنی اس عمر میں ہے کہ وہ اچھے برے کو تمیز دے سکتا ہے، واجب مستحب میں تمیز دے سکتا ہے. اسی طرح وہ بالغ ہے اور عقل مند بھی ہے. آپ کے سامنے اس کے کپڑے نجس ہو گئے تھے، آپ کے سامنے اس کے جسم کا کوئی حصہ نجس ہو گیا تھا، یہ آپ کے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے شہر سے وہ نکل جاتے ہیں، اور 1-2 مہینے کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں، وہ صاحب واپس آتے ہیں. تو اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ کپڑے جو آپ کے سامنے اس دوست کے نجس ہوئے تھے، یا اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ جو نجس ہوا تھا، اب آپ کے پاس واپس اگر آ گیا ہے تو آپ اس کے ان کپڑوں کو یا جسم کو پاک سمجھیں. یعنی مسلمان کا غائب ہونا یہ گویا اس کی طہارت کو، اس نجس چیز کی طہارت کو ثابت کرتا ہے. بالکل صحیح. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہم نے اسے دیکھا ہو پاک کرتے ہوئے. ہاں، اس نے کپڑوں کو پاک کیا ہو یا اپنے ہاتھوں کو پاک کیا ہو. البتہ ایک نقطہ کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی عقلی طور پر یا کم از کم آپ اپنے تجربہ یا مشاہدہ کی روشنی میں یہ احتمال دیں، یعنی اس بات کا امکان ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ نجس چیز کو پاک کرتا ہے. مثلا اگر ایسا آدمی ہے کہ ایک عرصے سے آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کو نہ نجاسات کا پتہ ہے، نہ مطہرات کا پتہ ہے، نہ اس نے کبھی آپ کے سامنے وہ نماز پڑھی ہے، یہ ہر چیز کا وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ 10 سال کے بعد بھی اگر آئے تو آپ یہ نہیں اس کے اس عمل کو یہ نہیں سمجھ سکتے، اس کی غیبت کو، غائب ہو جانے کو طہارت کے لیے کافی نہیں سمجھیں گے. جی، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو نجاست اور طہارت کے مفہوم سے آشنا ہی نہیں ہے، اس کو نہ نجاسات کا پتہ ہے نہ مطہرات کا پتہ ہے. تو وہاں ہم اس کے غائب ہونے کے نتیجے میں اس کے کپڑوں کو یا جسم کو پاک فرض نہیں کر سکتے. یعنی ایک معقول احتمال اور امکان جو ہے نا وہ موجود ہو، یا اس کے بیس پر ہم یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ کپڑے پاک کر کے آیا ہوگا. نمازی آدمی ہے تو اب تک اس نے بھی یہ نماز اس نے پڑھی ہوگی. نمازی ہے تو ظاہر ہے نجس جسم کے ساتھ تو نماز نہیں ہوتی. یہ شرط ہے بنیادی. اگر یہ نہیں ہے تو صرف غائب ہو جانا یا یہ اس کی طہارت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور میرا خیال میں ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور مطہر بھی صرف ایک ہی رہ گیا ہے. وہ ہمارے جو آخری وہ نجس چیز تھی وہ پاخانہ خوار حیوان کا پسینہ تھا. جی بالکل. تو وہ اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسا نہیں کہ اگر وہ اس عمل کی وجہ سے یا پاخانہ خوری کے نتیجے میں اگر وہ نجس ہو گیا ہے تو بس زندگی بھر وہ نجس ہے اور وہ حرام گوشت ہو جائے. نہیں، اسلام میں اس کا حل موجود ہے. اس کو بھی پاک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کو پائپ کے ذریعے، پانی کے ذریعے اس کو آپ پاک نہیں کر سکتے، یا 1-2 گھنٹے دھوپ میں اس کو کھڑا کریں، اس سے پاک نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استبراء. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس پر کنٹرول کریں کہ مثلا ایک عرصے تک وہ پاک جو ہے نا وہ چارہ وغیرہ جو عام حیوان کی خوراک ہے وہ کھائے، اور انسانی فضلہ نہ کھائے. ہاں، وہ جس نجاست خاری کی وجہ سے اب یہ نجس ہو گیا تھا یا اس کا پسینہ، اب ایک عرصے تک جو ہے وہ یہ کہا جا سکے کہ اب وہ پاخانہ خوار نہیں رہا، بلکہ اب جو ہے وہ مثلا وہ گھاس خور شمار ہو رہا ہے. پرہیز اس کا علاج ہے. وہ علاج جو ہے نا اس کا علاج پرہیز ہے. یا تو ہر نجس کو کے ازالے کا مخصوص طریقہ ہے. تو یہ جو آخری نجس ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس کا فقہی نام استبراء ہے.